بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آج کے درس قرآن میں ہم سورہ العصر کا مطالعہ کر رہے ہیں، سماعت فرمائیے۔ عصر سے مراد وقت ہے، زمانہ ہے یا دہر ہے۔ اس سورت کا نام العصر اس لیے رکھا گیا کہ اس کی پہلی آیت ہی والعصر ہے، یعنی زمانہ کی قسم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ کی قسم، بے شک ہر انسان ضرور نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور انہوں نے ایک دوسرے کو دین حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ سامعین محترم، زمانہ بہت عجیب چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں خوشی، غم، صحت، بیماری، خوشحالی، تنگ دستی جیسی چیزوں کا ظہور ہوتا ہے۔ عقل حیران ہے کہ زمانوں کو موجود کہے یا معدوم۔ زمانے میں سال، مہینہ، ہفتہ، دن اور گھنٹے بھی آتے ہیں، منٹس بھی آتے ہیں، سیکنڈز بھی آتے ہیں، ساعتیں بھی آتی ہیں، گھڑیاں بھی آتی ہیں، اور زمانہ وقت کے ساتھ ساتھ گزر بھی رہا ہے اور آنے والا بھی ہے۔ انسان ساری زندگی گناہ کرتا رہے اور عمر کے آخری لمحہ میں توبہ کر لے تو اس کو جنت مل جائے گی جس میں وہ ابدالآباد تک رہے گا۔ تو انسان کی پوری زندگی کا وہی قیمتی لمحہ ہے، اس سے پہلے کی زندگی کو انسان محض ضائع کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الفرقان کے اندر، اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا ہے، اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر ادا کرنے کا ارادہ کرتا ہو۔ عموماً لوگوں کی عادت ہے کہ جب ان پر مصائب آتے ہیں یا ان کو جو نقصان ہوتے ہیں وہ ان کو زمانہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمانہ کی قسم کھا کر یہ ظاہر فرمایا کہ زمانہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیز ہے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ عیب تو انسان میں ہے، وہ اپنے کرتوتوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے نقصان اٹھاتا ہے اور اس نقصان کی نسبت زمانہ کی طرف کر دیتا ہے جو صریحاً گناہ ہے۔ زمانہ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی عمر کم ہوتی رہتی ہے۔ اگر وہ اس زمانے میں نیک کام نہیں کرے گا تو اس کو سراسر نقصان ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمانہ کی قسم کھائی ہے اور ساتھ میں کہا ہے کہ بے شک ہر انسان ضرور نقصان میں ہے۔ بعض مفسرین کا یہ قول ہے کہ یہاں پر عصر سے مراد عصر کی نماز ہے، اور عصر کی نماز کی وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں ہے کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ تو درمیانی نماز عصر ہی بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عصر کی نماز کی بہت فضیلت اور اہمیت بیان کی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کے اہل و عیال اور اس کا مال ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا تم ان قریب اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح چاند کو دیکھ رہے ہو، تم کو اسے دیکھنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اگر تم سے ہو سکے تو طلوع شمس اور غروب شمس سے پہلے کی نمازوں میں کوتاہی نہ کرو، یہ نمازیں تم سے قضا نہ ہو جائیں۔ سامعین محترم، عصر کی نماز دن کی روشنی کی آخری عبادت ہے جو فرض ہے، اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اپنا بہت ضروری کام جو ہے وہ کر لیا۔ عصر کے وقت نماز پڑھنا نفس پر بہت بھاری ہوتا ہے کیونکہ اس وقت کاروباری لوگ اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں اور جو عبادت بھاری ہو اس کو ادا کرنے کا ثواب بھی بہت ہوتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد دن کی عبادت ختم ہو جاتی ہے، تو اس وقت نماز پڑھنا مرتے وقت توبہ کرنے کے مشابہ ہے۔ عصر کا وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مقدس ہے، اس وقت جھوٹ بول کر سودا بیچنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناراضگی کا موجب ہے۔ العصر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم کھائی۔ اس پر یہ حدیث جو ہے وہ دلیل کرتی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں اور یہود اور نصارہ کی مثال اس طرح جیسے ایک شخص نے کچھ لوگوں کو اجرت پر کام کے لیے رکھا، ان سے کہا رات تک کام کرنا ہے، انہوں نے آدھے دن تک کام کیا، پھر کہا ہمیں تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں اور کام چھوڑ کر چلے گئے، پھر اس نے دوسرے آدمی کو لگایا، ان سے کہا بقیہ دن تم کام کرو، تم کو اجر ملے گا، انہوں نے عصر کی نماز کے وقت تک کام کیا اور کہا بس ہم اتنا ہی کام کر سکتے ہیں، پھر اس نے ان لوگوں کو بلایا
اور لوگوں کو بلایا اور انہوں نے بقیہ دن غروب آفتاب تک کام کیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور انہوں نے دونوں فریقوں کا اجر حاصل کر لیا۔ یعنی غروب آفتاب سے پہلے جو نماز ادا کرنا ہے وہ ایسے ہی جیسے سارا دن آپ نے اجر و ثواب حاصل کر لیا ہے۔ پھر اس میں اسی صورت میں کہا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ العصر کو پڑھا، آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، اس آیت کی کیا تفسیر ہے؟ آپ نے فرمایا والعصر سے مراد دن کا آخری حصہ یعنی عصر کی نماز کے بعد سے لے کے مغرب تک۔ ان الانسان لفی خسر سے مراد ابو جہل بن ہشام، الا الذین آمنوا سے مراد ابو بکر صدیق، اور عامل الصالحات سے مراد عمر بن الخطاب، وتواصوا بالحق سے مراد عثمان بن عفان، وتواصوا بالصبر سے مراد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما۔ انسان خسارے سے الگ نہیں ہو سکتا کیونکہ خسارہ کا معنی ہے اصل مال کا ضائع ہو جانا، اور انسان کا اصل مال اس کی عمر ہے اور وہ بہت کم اپنی عمر کے ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے، کیونکہ انسان کے اوپر جو گھڑی بھی گزر رہی ہے اس میں اگر وہ گناہوں میں مصروف ہے تو اس کے نقصان میں کوئی شک نہیں، اور اگر اس کی وہ گھڑی مباح کاموں میں گزر رہی ہے پھر بھی اس کا نقصان اس لحاظ سے ہے کہ اس نے ان کاموں پر ثواب نہیں ملا، اور اگر اس کی وہ سات اطاعت اور عبادت میں گزری ہے تو جس کیفیت سے عبادت کر رہا ہے اس سے عمدہ اور اعلیٰ کیفیت سے بھی عبادت کرنا ممکن ہے، کیونکہ خشوع اور خضوع کے درجات غیر متناہی ہیں یعنی لمٹ لیس ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جلال اور قہر کے مراتب بھی غیر متناہی ہیں، تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی جس قدر زیادہ معرفت ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ خوف ہوگا، جتنا زیادہ خوف ہوگا اتنی زیادہ تعظیم سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر درجات بلند کرتا جائے گا۔ پھر اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 3 میں کہا گیا کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو دین کے حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی تصدیق کرنا اور اس کی اطاعت اور عبادت کا اقرار کرنا اور نیک اعمال کرنا یعنی فرائض اور واجبات کو ادا کیا اور سنن اور مستحبات پر کار بند رہے اور معاصی کا ارتکاب نہیں کیا یعنی گناہوں کا، اور گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے اجتناب کرتے رہے اور دوسروں کو بھی کتاب اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیتے رہے اور صبر کرنے کی تلقین کرتے رہے، دوسروں کو بھی توحید پر ایمان لانے کی تلقین کرتے رہے۔ یہ جو ہم لوگ سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں یہ وتواصوا بالحق ہی ہے، اور وتواصوا بالصبر کی تفسیر میں بھی 3 قول ہیں۔ نمبر 1 وہ اللہ کی فرما برداری کی نصیحت کرتے رہے، اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرائض پر عمل کرنے کی تائید کرتے رہے، وہ حرام کاموں کی خواہش پر صبر کرنے اور شہوت اور غضب کے تقاضوں پر صبر کرنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کی مشقت پر صبر کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنے میں جو انسان کی عمر اور جوانی اور وقت خرچ ہوتا ہے انسان اس پر ملال ہرگز نہ کرے، کیونکہ اللہ کی عبادت میں عمر کا بہت تھوڑا سا حصہ اس کو دائمی اور ابدی جنت تک پہنچا دیتا ہے اور دوزخ کے دائمی عذاب سے بچا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک شخص اپنے ماتحت لوگوں کا نگہبان ہے، پس ہر شخص سے اس کے ماتحت لوگوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ جیسے ملک کا سربراہ اپنی رعایا کا نگہبان ہے اس سے اس کی رعایا کے متعلق، گھر کا سربراہ اپنے گھر والوں کا، اس سے اہل و عیال کے متعلق سوال، شوہر سے اس کی بیوی کے متعلق سوال اور اولاد کے متعلق سوال ہوگا، نوکر اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے اس سے اس کے متعلق سوال ہوگا، یعنی جو ڈیوٹی جس کی لگی ہے وہ اس کا جواب دے اللہ تعالیٰ کو ہوگا۔ اب اس صورت مبارکہ سے جو ہم نے سبق سیکھا ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی بھی زمانے کو برا نہیں کہنا، یہ گناہ ہے، کیونکہ زمانہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے، لہٰذا جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں اس میں عیب نکالنا، نقص نکالنا گناہ ہے۔ جیسے عموماً ہمارے معاشرے میں اور ہماری زندگیوں میں ہم سنتے ہیں ایک دوسرے سے کہ جی آج کا دن بہت منحوس ہے، آج کا وقت بہت منحوس ہے، یہ زمانہ بڑا خراب ہو گیا ہے، تو اس طرح کے جملے کہنا بند کر دیں۔ یہی پیغام ہے اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کا۔ پھر انسان کا وقت بڑا قیمتی ہے، اس کو عبادت، مباح اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں گزاریں، پھر اس کے بعد اعمال صالحہ کریں اور حق کی تلقین کریں، حق بات پہنچائیں
اور صبر کی تلقین کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔